بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. محترم دوستو اور معزز پردہ-نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم مسلمان ہیں. اسلام یہ آخری دین ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اسلام کی تکمیل فرمائی اور اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین جو ہے دھیرے دھیرے نازل ہوا، تقریباً 23 سال میں پورا قرآن شریف نازل ہوا. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا تو اس کی تکمیل فرمائی، اس کا اعلان کیا اللہ نے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی کمی زیادتی کی گنجائش نہیں، اب اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا، مکمل ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دین سے راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے اسلام پر. اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نعمت قرار دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند کر لیا. یہ اللہ کی پسند. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کی پسند کے مطابق رہیں. بندے اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزاریں. تو جو بندے جو بندیاں اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اپنی پسند کی زندگی عطا کرے گا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری جی کی چاہت کا سامان یہاں مہیا ہے. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کا پابند کیا کہ ہر ایک اللہ کی چاہت کے مطابق رہے. ہماری کوئی چاہت نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں، چاہت اللہ کی. اللہ کی جو چاہت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا. اللہ کی چاہت کیا ہے، مردوں سے وہ کیا چاہتا ہے، عورتوں سے کیا چاہتا ہے، جوانوں سے کیا چاہتا ہے، بوڑھوں سے کیا چاہتا ہے، فقیروں سے کیا چاہتا ہے، امیروں سے کیا چاہتا ہے، صبح شام کیا چاہتا ہے، رات دن کیا چاہتا ہے، سارا کھول کھول کے بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو پہلی چاہت اپنے بندوں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کو ایک مانے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا دوسرا کوئی اللہ نہیں. یہ پہلی چاہت اللہ کی کہ ہر بندہ بندی، یہ ہر ایک سے یہ چاہت ہے اللہ کی. جو اس کو مانتے ہیں ان سے بھی، جو نہیں مانتے ان کو بھی کہا اللہ کو ایک مانے، اسی کو سب کچھ کرتا دھرتا سمجھے.
اسی نے سب بنایا ہے، اس کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں، سب محتاج ہیں، سب کمزور ہیں، سب ناتواں ہیں۔ وہ ایک اللہ ہے جو طاقتور ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ساری خیر اس کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا دوسرے طریقے سے، حضرت آدم کو الگ طریقے سے پیدا کیا، ان کا پتلا بنوایا، مجسمہ تیار کیا، اور پھر حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو اس کو، روح پھونک دی پھر اس پتلے میں۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ وہ کہہ رہا ہے۔ تو وہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ایک الگ طریقے سے، ماں حوا کو پیدا کیا ایک الگ طریقے سے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے خلقت من ضلع، کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، بائیں پسلی سے نکالا ہوا، خلقت من ضلع، تو ان کو الگ طریقے سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تو ہے ان کی مریم، لیکن ان کے والد نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ تو یہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کسی تندرست ہٹے کٹے کو موت دے دے اور کسی بوڑھے کو موت کے منہ میں سے نکال کر دوسرے 10-20 سال اس کے بڑھا دے، سب کو یہ ہو گیا تھا کبھی مر جائے گا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب یہ زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ صبح شام 24 گھنٹے 48 گھنٹے 3 دن، بعضوں کے بارے میں ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ان کو 2015 میں ڈاکٹر کے 4 مہینے کے مہمان ہیں، ان کو بیماری ہے، یہ 4 مہینے کے مہمان، 2015 جنوری میں ان کو کہا، ہم لوگ ایک جگہ سفر میں تو وہاں فون آیا کہ یہ 4 مہینے کے مہمان، تو 15 جنوری کی بات ہے، وہ ابھی تک زندہ سلامت ہیں، اچھے تندرست چلتے پھرتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو زندگی کا مالک ہے، جو زندگی کا مالک، اور بہت سو نے بڑے منصوبے بنائے تھے اس امید پر کہ ابھی بہت جینا ہے، بہت سو سے وعدے ارادے کر رکھے تھے، بہت سے کاروبار کر رکھے تھے، بہت سی تمنائیں تھیں ان کی۔ مرد ہوتے ہیں تو ان کی اس حساب کی تمنائیں، امیدیں، آرزویں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں ان کی آرزوؤں کا میدان کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی اپنی ذات سے، اپنی حیات سے، لیکن موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی آرزویں پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ موت کا مالک اللہ ہے۔ خود انسان بھی اپنی زندگی موت کا مالک نہیں ہے، دوسرے کے نہیں، اپنی زندگی اور اپنی موت کا مالک خود آدمی نہیں۔ جس طرح اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، ایسے وہ اپنی کسی چیز کا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا پابند کیا کہ ہر ایک اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، کہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کی چاہت چلے گی، لوگوں سے یہی کہا، اور اللہ نے اپنی چاہت کے مطابق دین دیا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اپنی چاہت کے مطابق تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، اور لوگوں کو منع کیا ہے کہ اس طریقے کے علاوہ اور کوئی طریقے پر زندگی لے کر آؤ گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو میری چاہت والا جو طریقہ ہے اسلام، جس کی عملی شکل دے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا،
اس کے علاوہ کہ کوئی طریقے پر کوئی زندگی گزار کر آئے گا، کوئی اور دین لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اس لیے ہم سب کے ذمے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، جوان ہو تو جوانوں کے ذمے، بوڑھے مرد عورتیں ہیں تو ان کے ذمے ہیں، فقیر ہو تو وہ، اور مالدار ہیں جن کے پاس مالی اختیارات ہیں یا جسمانی طاقت اور قوت ہے یا اور کوئی صلاحیت و سمجھ ہے، تو کوئی بھی اپنی مرضی کا تابع نہیں ہو سکتا۔ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی صلاحیت اور سمجھ کی وجہ سے، اپنے خاندانی شرافت و عزت کی وجہ سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دین کا پابند کیا، ہر ایک کو پابند کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے فقیر تھے، خاندانی شرف بھی اتنا زیادہ نہیں، حبشی النسل تھے، اسلام کی وجہ سے ان کو صحابیت کا شرف ملا، وہ بہت بڑا تھا، لیکن پیچھے خاندانی کوئی شرف نہیں ان کے پاس۔ اور ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں جن کے پاس خاندانی شرف ہے، خود مکہ کے سردار تھے، وہ مالدار تھے۔ دونوں کے لیے یہی یکساں تھا کہ دونوں اللہ کی مرضی کے پابند بنے، دونوں یکساں طور پر۔ صحابیات میں جو صحابیات عام صحابیات ہیں یا اہل بیت میں سے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یا بنات طیبات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، سب کے لیے یکساں حکم رہا کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کے تابع رہیں۔ کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے، کسی کے خاندانی حسب نسب کی وجہ سے، کسی کی ذاتی کوئی اور صلاحیت ہے تو صلاحیت کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی گنجائش نہیں ملتی کہ وہ اللہ کی مرضی سے باہر آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ کوئی طریقہ نکالے۔ سب کے لیے یکساں اعلان ہو گیا، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن یہ لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ قیامت میں یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن انجام بتایا اللہ نے، نبیوں کو جو ہے یہ ذمہ داری دی کہ وہ لوگوں کو انجام سے آگاہ کریں، وہ انجام بتا دیا کہ انجام کے اعتبار سے لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کے ذمے، ہر مرد و عورت کے ذمے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے، اسی میں بھلائی۔ جیسے ماں باپ چاہتے ہیں اپنے اولاد کے لیے کہ ماں باپ کی مرضی کے تابع ہو جائے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، سمجھاتی ہے ماں کہ بیٹا بھلائی تمہاری اس میں، ہم جو کہتے ہیں مان لو۔ ماؤں کو یہی شکایت ہے، بچے مانتے نہیں، ہم ان کی خیرخواہی چاہتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، یہی شکایت ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی اپنی مرضی سے جیے، یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا تم ہماری مان لو، بھی ہم جو کہتے ہیں ایسا کر لو، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، دشمن نہیں، ایسا کہتے ہیں۔ جب نہیں مانتے، بہت تنگ کرتے ہیں تو مائیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں، ہم سے زیادہ تمہارا کوئی خیرخواہ نہیں ہوگا، جو تم جن لوگوں کی مانتے ہو تمہارے خیرخواہ نہیں ہیں، ایسے کہتے ہیں، تم ہماری مانو، ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ وہی بات اللہ بندوں سے کہہ رہا، وہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ رسول کی مان لو۔ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ مستورات کو خصوصی طور پر جو خطاب کیا ہے اس میں بھی یہی کیا ہے، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، اپنے نفس کی بندی نہ بنے ہو، جی میں جو آیا وہ کر لیا، جی میں جو آیا وہ پہن لیا، جی میں جو آیا وہ کھا لیا، جی میں جو آیا وہاں چلے گئے۔ وہ تو بدترین حال بتایا ہے قرآن میں، جی میں آیا اسی کو کرنے کو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے ہوا کو معبود بنا رکھا ہے، کہ جو جی میں آیا وہ کرتے رہے۔
تو یہ زندگی مومن کی نہیں ہے، ایمان والوں کی نہیں ہے۔ ایمان والوں کے یہاں تابعداری ہے، پابندی ہے، اطاعت ہے، ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے اپنی ساری چاہتوں کو قربان کر دینا، ساری چاہتوں کو آپ کے طریقے پر قربان کرنا۔ ہماری چاہتیں ہیں اور اللہ ہی نے وہ چاہتیں پیدا کی ہیں، جی میں چاہتیں ہوتی اللہ ہی نے پیدا کی، وہ چاہتیں پالنے پوسنے کے لیے نہیں ہیں اور پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے ہر پیٹ میں پاخانہ بنتا ہے، انسان کھانا پینا کھاتا ہے تو اندر اس کھانے کا بڑا حصہ جو ہے وہ فضلہ ہو جاتا ہے، تو وہ پیٹ میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سنبھال کے حفاظت سے رکھنے کے لیے اندر ہے۔ خون بنتا ہے وہ حفاظت سے رکھنے کے لیے، وٹامنس بنتے ہیں تو وہ کس کے لیے؟ اس کو محفوظ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے۔ وٹامنس بنتے ہیں، خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، وہ انسان کے لیے مفید ہے، لیکن ہر کھانے کے ساتھ کچھ پاخانہ بنتا ہے تو وہ رکھنے کے لیے نہیں۔ اگر 2 دن اندر رہ جاوے تو پریشانی ہے زندگی میں، چین سے آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ سو سکے نہ جاگ سکے، وہ رکھنے کے لیے نہیں۔ ایسے چاہتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، چاہتوں کو اللہ رسول کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے، تاکہ اجر بڑھا دیا جائے، اجر بڑھا دیا جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے پاس طاقت قوت ہے اور وہ گناہ سے بچے، وہ کمال کی چیز، اس پر اجر زیادہ ہے۔ وہ صبر ایک قسم کا، جو صبر والوں کو جو اجر ملے گا وہ یہ بھی ہے۔ ایک تو مصیبتوں پر صبر کیا، کسی بیماری آئی، فقر و فاقہ آیا، تنگی آئی، حالات آئے، بچہ مر گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہوا، جوانی میں صدمے دیکھنے پڑے، یہ بھی صبر ہے۔ ایک صبر ہے چاہتوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا، چاہتیں روز آتی رہی، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، گھومنے پھرنے کی، جو حکم سے ٹکرا رہی، وہ چاہتیں جو حکم سے ٹکراتی نہیں، جیسے کھانے کے وقت بھوک لگتی ہے، کھانے کی چاہت ہوتی ہے، وہ تو حکم ہے اللہ کا، پورا کرنا ہے اس کو۔ سردی کے موسم میں گرم کپڑا پہننے کی وہ تو ضرورت ہے، تو حکم بھی ہے کہ اس کو تو پورا کر لیں، لیکن وہ چاہتیں جو ٹکراتی ہیں حکم کے ساتھ، ان چاہتوں کو پورا نہیں کیا اور صبر کیا، تو اللہ پاک نے بے حساب اجر کا وعدہ کیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا، کہ انہوں نے اپنی چاہتوں کو حکم پر قربان کر دیا ہے۔ اور اس وقت وہی سب سے بڑا امتحان ہے لوگوں کا موجودہ زمانے میں، کیونکہ اسباب کی فراوانی، غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی اتنا ہے کہ سال میں 5-10 جوڑی کپڑے سلوا دے اپنے بیوی بچوں سے، اور ہوتا ہی ہم بتا، متوسط طبقہ ہے تو اور زیادہ ان کے پاس گنجائش ہے، اور مالدار لوگ ہیں تو ان کے پاس تو بڑی گنجائش ہے چاہتوں کو پورا کرنے کی۔ تو چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں، ضرورتیں ہیں، کپڑا ضرورت ہے، کپڑا پہنے، اللہ نے مال دیا اچھا پہنے، غریب ہیں 200 روپے کا پہنتا ہے، مالدار ہے 400 کا پہنے، حرج نہیں، لیکن کپڑے کیا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کپڑا ایک ضرورت ہے، کپڑے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے سب سے پہلی چیز ستر چھپایا جائے، جو فرض ہے، پہلا فریضہ کپڑے سے، کہ کپڑے کا فریضہ کیا ہے کہ اس سے ستر چھپایا جائے، سردی گرمی سے حفاظت کی جائے۔ سردی کا موسم ہے تو ایسا کپڑا پہنے کہ سردی نہ لگے بدن، کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں اللہ کا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ فرض ہے۔ سردی کا موسم ہے تو ایسا کپڑا پہنے کہ جس سے سردی نہ لگے۔ اور تیسرا کپڑے کا مقصد زینت ہے، کہ 2 چادر لپیٹ لے اس سے بھی ستر چھپ جاتا ہے، سردی گرمی سے بچ جاتے ہیں، لیکن اس کو روانی قرار دیا جائے گا معاشرے میں، جائز تو ہو جائے گا لیکن روانی قرار دیا جائے گا۔ مرد کو کہا کہ وہ ایسا کپڑا پہنے کہ اس کی بیوی کے سامنے خوبصورت دکھے،
2 چادریں لپیٹ دے گا، اس کی بیوی کو اچھا نہیں لگے گا، اور بیوی کو یہ کہا کہ وہ ایسا کپڑا پہنے کہ جو اس کے شوہر کے لیے مناسب دکھے، اور اس کے پہلا فریضہ تو سطر چھپے اور سردی گرمی سے حفاظت ہو جائے، اور تزئین ہے اس میں۔ اب یہ ہے کہ تزئین تو پوری ہو رہی ہے، لیکن پہلا اصل فریضہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سطر نہیں چھپ رہا۔ 3 پہیے کا رکشہ ہوتا ہے، 3 پہیوں کا رکشہ، تو 2 پہیے پیچھے کے لگا، آگے کا ہی نہیں لگایا پہلا، چلے گی گاڑی؟ ارے رکشہ چلے گا، وہ کہنا 2 پہیے ہیں پھر کیا حرج ہے، تو 3 پہیوں پر چلے گا رکشہ، تینوں پہیے ہونے چاہیے اس میں، اور تینوں برابر سرابر ہونے چاہیے۔ ایک پہیہ اس کا لگا دیا بائسیکل کا، ایک موٹر سائیکل کا لگا دیا، ایک رکشے کا لگا ہے تو بھی نہ چلے گا۔ اس لیے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ حدود متعین کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ پھر ہر زمانے کے اعتبار سے فقہاء نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے طریقے بتائے، تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ وہ ایک دور تھا، دور نبی میں، کہ عورتیں برقع ان کے پاس نہیں تھا، چادر لپیٹ لیتی تھی، چادر لپیٹ لیتی تھی پورے جسم پر، گھر سے نکلتی تو بڑی چادر لپیٹ، جیسے ہمارے برادران وطن میں عورتیں ساڑی لپیٹ لیتی، وہ چادر ہی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی چادر ہی ہوتی ہے، بڑی چادر ہوتی ہے، اس کو جسم پر لپیٹ لیتی ہے ایک خاص طریقے سے، وہ ان کا لباس بھی ہے، ان کے مذہب میں۔ ہمارے زمانے میں کہ اس طرح کا پردہ برقع عورت کرے کہ جس سے پورا جسم اس کا چھپ جائے، اور اس طرح چھپے کہ اندر پتہ نہ چلے کہ 20 سال کی جوان خاتون ہے کہ 50 سال کی ادھیڑ عمر کی، کیونکہ پردہ جو ہے وہ چھپنے کے لیے، دکھنے کے لیے نہیں۔ ایسا پردہ ہے کہ 60 سال کی بوڑھی بھی جوان دکھتی ہے اس کو، یہ تو اس کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ جو اصل مقصد ہے اس کا جو اصل مقصد ہے، ستر عورت ہے اس، وہ اصل چیز، یہ منشاء خداوندی، یہ اللہ کی منشاء ہے، کیونکہ اللہ نے اتارا اس کو قرآن میں، عورتوں کے لیے اللہ نے اس کو پسند کیا۔ لا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، جیسے دور جاہلیت میں عورتیں جو ہیں بغیر پردے کے زیب و زینت کے ساتھ، یعنی بغیر اپنے اعضائے زینت کو چھپائے نکلا کرتی تھی، تم اب اس طرح مت نکلا کرو، بلکہ اب اپنے اعضائے زینت کو اچھی طریقے سے چھپا کر نکلا کرو، اور زیادہ گھر میں رہا کرے گا۔ قرن فی بیوتکن، عورتوں کے لیے اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ بحیثیت ایک خاتون ہونے کے اس کی پسند بھی یہی ہونی چاہیے جو اس کے اللہ کی پسند ہے۔ اگر اس کے جی میں اس کے اللہ کی پسند کے خلاف کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے تو یہ اللہ سے تعلق کی کمی ہے، اپنے اللہ کو سے تعلق کی کمی ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنا نہیں چاہتی۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کی پسند وہ ہو جو اللہ کی پسند ہو، اور اللہ کی پسند اللہ نے بتائی، قرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے۔ جب ہر چیز اپنی اصل پر رہے گی تو اس کا نفع صحیح معنوں میں وجود میں آئے گا۔ اس وقت جو نظام عالم میں فساد برپا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اپنی اصل پر نہیں ہیں، ہر چیز نے اپنی جگہ چھوڑی، ہر ایک نے جگہ چھوڑ دی، جس کی جو ذمہ داری تھی وہ اپنی ذمہ داری پر نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے نظام حکومت میں بھی ہوتا ہے، ہر ایک کو ذمہ داری دی جاتی ہے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو ذمہ کہ وہ وہاں بیٹھے اپنی جگہ، پولیس والے کو اس کی ذمہ داری وہاں بیٹھے ہو، ٹریفک پولیس والا سرکل پر کھڑا ہے، اس کی ذمہ داری وہاں ہے، وہ وہاں کھڑا ہے۔ اسکول ٹیچر ہے، اس کی ذمہ داری اسکول، وہ پڑھا ہوئے وہاں، فوجی ہے، اس کی ذمہ داری بارڈر پر، اس کی ذمہ داری، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی کسی کو اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ ٹیچر کو وہاں بارڈر پر بھیجو، کوئی نہیں کہتا کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو چوراہے پر کھڑا کرو، کہتا ہے، بلکہ لوگ پاگل کہیں گے کیسی بات کرتے ہو، یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ لیکن عورتوں کا یہ ذہن بنایا ہے کہ تم کو بھی مردوں کی طرح باہر پھرنے کا ہے،
ان کو یہ سمجھا دیا کہ تم کو گھر میں بٹھا دیا انہوں نے. کلیکٹر سے کوئی نہیں کہتا کہ تم چوراہے پر آ کر کھڑے رہو, اور اگر کوئی کہے تو کہے کہ ایک پاگل آدمی ہے. اس کی جوابداری آفس میں, اس کی جوابداری کا ہے, آفس میں بیٹھے اندر لوگ اس کے پاس جائیں گے وہاں جن کو جو ضرورت ہے اس کے ساتھ. ایسے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ذمہ داری تقسیم, عورت کو کہاں کو گھر میں رہے اور مرد کو کہاں گھر کے باہر کے کام کاج کرے, اور وہ بھی واپس گھر آ جائے, وہ بھی باہر نہ رہے زیادہ, وہ بھی ضرورت کے لیے جائے. آدمی کے قرار اور سکون کی جگہ تو گھر ہے, اور گھر کے بعد گھر کے اندر میاں بیوی ایک دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. ان کے سکون کی جگہ بھی وہ ہے. سکون کی جگہ پارک نہیں ہے, سکون کی جگہ جو ہے ریسورٹ نہیں ہے, یہ تو فساد کی جگہ ہے ساری, جہاں سے سارا فساد پھیلتا ہے. سکون کی جگہ تو گھر ہے کہ میاں بیوی گھر میں ہو اور ایک دوسروں کا حق ادا کرنے کے ساتھ گھر میں رہے. پھر دیکھیں کیا سکون ہے اندر. وہ جھونپڑے میں سکون ہے جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں. آپ دیکھیں گے اس وقت دنیا میں جو لوگ زندگیوں سے تنگ اور بیزار ہیں وہ زیادہ فقیر نہیں ہیں, بلکہ آپ ان کو دیکھو کہ جھپڑ پٹیوں میں تو بڑے مست ہیں, وہ تو بڑے مست ہیں. نہ گھر میں پنکھا ہے, نہ اندر اے سی ہے, سردی میں اندر, گرمی میں باہر سو جاتے ہیں کھاٹ لگا کے, اور مزے سے جی رہے ہو, مزے سے جی رہے ہیں. مہینے بھر کا بھی اندر اناج بھرا ہوا نہیں ہے گھر میں, کرانے کی دکان پر 500,000 کا قرضہ ہے, لیکن مزے سے جی رہے ہو. اور جن کے پاس اسباب کی فراوانی ہے, اسباب کی فراوانی ہے, کھانا پینا وافر مقدار میں, وہ پریشان ہے, کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی بنیادی وجہ ہو. ان کا مال ان کی بربادی اور ان کی بے چینی کا سبب نہیں ہے. مال تو ایک نعمت ہے, اور دنیا میں راحتیں جو ہیں وہ تو اللہ کا انعام ہے. دنیا کی راحتیں اگر کسی کو نصیب ہیں, یہ تندرستی اللہ نے دی ہے, فرصت دی ہے, پیسہ دیا ہے, تو یہ تو نعمتیں ہیں. یہ تھوڑی نعمت تھوڑا کوئی عذاب کا سبب ہو سکتا ہے, لیکن ان نعمتوں کا غلط استعمال جو ہے وہ عذاب کا سبب ہو جاتا ہے. ان نعمتوں میں انہوں نے اللہ کی منشا کو ترک کیا ہے. میاں نے بھی, بیوی نے سمجھا ہے کہ میں باہر مرد کے ساتھ بائک پر ہمیشہ اس کے پیچھے میں رہوں, جتنا وہ بائک پر بیٹھتا ہے میں بھی اتنی بیٹھوں. میاں کے پاس کار ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کار میں گھومتے مجھے گھر میں بٹھا دیا ہے. وہ تو ضرورت کی چیز ہے, گھومنے کی چیز تھوڑی ہے. سواری تو ضرورت کے لیے, علماء نے اس کو ضرورت زندگی میں شامل کیا. سواری جو ہے مرد کے ذمے وہ ڈیوٹی ہے, جو باہر کے کام کاج کرے گا, کاروبار کرے گا, اس کے لیے اس کو سائیکل کی ضرورت ہے سائیکل رکھے گا, بائک کی ضرورت ہے تو بائک رکھے گا, اور اس کو کار کی ضرورت ہے تو کار رکھے گا. یہ عورت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑے گی جب اس کو اپنے گھر سے اپنی کسی ایسی حاجت کے لیے نکلنا پڑے گا کہ جس کے لیے اس کے نکلے بغیر وہ کام پورا نہیں ہو سکتا, کہ اس کو اس کے ماں باپ کو ملنے جانا ہے, یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا, اس کو نکلنا پڑے گا. یا اس کو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے جانا ہے, کسی رشتہ دار کی عیادت میں جانا ہے, کسی رشتہ دار کی تعزیت میں جانا ہے, یہ اس کی ضرورت قرار دیا گیا. اس کے لیے بھی وقت تعین ہوئی کہ کتنی مدت میں کرے اس کو. فقہاء نے مسائل لکھے اس لیے کہ کتنی مدت میں عورت اپنے ماں باپ کو ملے, کتنی مدت میں وہ اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملاقات کرے, اس کی مقدار ہے. مختلف موقعوں میں اس کے اوقات کی تبدیلی ہوتی ہے. ماں باپ بیمار ہیں, ایسی خدمت کے محتاج ہیں کہ روزانہ اس کی خدمت کی ضرورت ہے, اور کوئی نہیں ہے تو روزانہ جاتا, اس کی خدمت کی ضرورت ہے. اپنے شوہر سے اجازت لے کر روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کی خدمت کر سکتی ہے, لیکن وہ تندرست حالت میں ہیں, وہ اچھے خاصے تندرست ہیں, اور ان کو اس قسم کی حاجت نہیں کہ روزانہ یا ہفتے میں جائے اس کی ضرورت. تو پھر اس کے لیے اس کی مسائل کہ وہ کتنی مدت میں جائے. اصل قرار ہے اس کے لیے قرار, اور قرار بیکار نہیں ہے. اس کا جو قرار ہے وہ کسی کام کے لیے. ٹریفک پولیس کو جو کھڑا کیا ہے وہاں بیکار نہیں کھڑا کیا ہے, اس کو کنٹرولر بنایا ہے.
یہاں والوں کو روکے گا، یہاں والوں کو جانے دے گا، ان کے روکنے کا ان پہ راستہ کھولے گا۔ عورت کو جو گھر میں قرار پکڑوایا ہے اس کے مقاصد بیان کیے ہیں قرآن نے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، پہلا مقصد بیان کیا کہ وہ اپنے گھر میں نماز قائم کرے۔ خالی چلتے پھرتے رکعتیں گن لینے کا نام نماز نہیں۔ ہم سوچیں، ذرا غور کریں کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے۔ جو پہلا ضروری کام تھا گھر میں رہ کر کرنے کہ بہترین نماز قائم کرے، اچھی سے اچھی نماز پڑھے وہ اپنے گھر میں۔ جیسے چیزوں کو سنوارنے کا اور گھروں کو سجانے کا ایک ماحول بنانے، تو روزانہ عورتوں کے 2-3 گھنٹے اس میں جاتے ہوں گے کم از کم، چھوٹے سے چھوٹے گھر میں بھی اتنا وقت جاتا ہے۔ اور جس نے بڑا گھر بنایا ہے تو پھر وہ اکیلی سے کام نہیں چلتا، کام والی رکھنی پڑتی ہے، 1 2 3 کپڑوں کے لیے الگ ہیں اور جھاڑو کے لیے الگ ہیں، صفائی کے لیے الگ ہے۔ اس کو یہ لوازمات اتنے سارے بڑھ گئے کہ زندگی کا اچھا خاصا وقت اس میں گزر جاتا ہے۔ حالانکہ مقصد بتایا تھا کیا کرے، وہ گھر میں رہ کر نماز پڑھے نہیں، نماز قائم کرے اور دن بدن اپنی نماز میں کمال پیدا کرے کہ ہر خاتون، ایمان والی خاتون اچھی سے اچھی نماز پڑھنے والی ہو، اس کے پاس اس کا ملکہ ہو کہ بہترین نماز پڑھنے والی ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، پھر دوسرا فریضہ جو آتا ہے ایمان کے بعد، پہلا نماز، دوسرا زکوٰۃ آتی ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال کی، اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اپنے مال میں حرص و لالچ پیدا نہ کرے، بلکہ جو دیا ہے اس پر گن کر ہر سال میں اس کا 40واں حصہ فقیروں کو دے جو اس کے محتاج، تاکہ حرص و طمع ختم ہو، لالچ ختم ہو۔ اس لیے کہ جمع کرنے کی حرص مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، جمع کرنے کی حرص۔ دیندار سے دیندار خواتین بھی ہوتے ہیں، پکی نمازی، وہ چاہے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اندر ہوتا ہے، وہ طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے۔ تو ان کو خاص کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرے گن کر، اللہ نے دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اگر ان کی ملکیت ہے چھپا کے بھی رکھے تو حرج نہیں، ان کا اپنا ہے، لیکن شوہر کے مال میں سے نہ چھپا، اس میں بڑی سخت وعید ہے۔ اس نے جو جس کام کے لیے دے اس میں لگاوے اور اس کام میں پورا ہو جائے تو اس کو واپس دے۔ ہاں، جس مال کا مالک بنا دیا ہو تو اس کا مالک بنا دیا تو اس کا، لیکن جو اگر کسی کام کے لیے مخصوص رقم دی گئی ہے تو اس میں سے جتنا خرچ ہو جائے کر دے اور باقی اس کو بتاوے کہ اتنا بچائے۔ مسائل ہے اس کے فقہ میں اس کے مسائل ہیں، تو اس لیے یہ دین کی سمجھ ہے، زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال، اور پھر اللہ رسول کی اطاعت کرے، اپنی مرضی کے تابع نہ چلے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، منشاء خداوندی کیا ہے، میرا رب مجھے کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، میرا رب کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہر خاتون کے اندر کی تمنا ہو کہ میرا اللہ میرے شوہر کے سامنے مجھے زیب و زینت کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کا حکم ہے کہ تزئین کرے گی، اپنے شوہر کے لیے مزین ہوگی تو شوہر کے سامنے زینت اختیار کرے گی، اور میرا اللہ مجھے گھر کے باہر ایک پردہ دار خاتون دیکھنا چاہتا ہے، اجنبیوں کے سامنے، کہ اجنبیوں کے سامنے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو کسی کو نظر نہ ہو، یہاں تک کہ وہ بجتا زیور بھی نہ پہنے باہر کہ جس زیور کی آواز سے کسی کان میں آواز پہنچے زیور کی، وہ بھی اللہ نہیں چاہتا۔ وہ تو پردے میں ہے، لیکن پردے کے اندر ایسا زیور بھی نہ ہو کہ جو زیور بجتا ہے، آواز اس کی ہوتی ہے، کھنکھناہٹ ہے اس کی، اور وہ آواز کسی غیر محرم تک پہنچے، یا وہ ایسے خوشبو استعمال کرے کہ جو خوشبو کسی اجنبی کے ناک تک پہنچ جائے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ منشاء خداوندی ہے، گھر میں دلہن بن کے رہے، کیونکہ تزئین زینت اپنے شوہر کے لیے، تو اس لیے ضرورت اس کی کہ ہم اپنی معاشرت میں دین لائیں، عبادتوں میں بھی کمال پیدا کریں، اپنے معاملات میں بھی دین لائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک مثال دی کہ شوہر نے جو مال جس کام کے لیے دیا ہے اس کام میں استعمال کرنے کے بعد بچے گا
تو بیوی کے معاملات کی صفائی کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو حساب دے دیں کہ آپ نے 100 روپے دیے تھے، 80 روپے کی وہ چیز آئی ہے، 20 روپے بچے، جس مال کا اس کو مالک بنا دے اس کے اختیار، تو اس کو مالک بنا دیا، اب اس میں سے جتنے بچے وہ بھی اس کے ہیں، جو خرچ ہوئے وہ بھی اس کے تھے۔ یہ معاملات ایسے لوگوں کے ساتھ لین دین ہوتا ہے مستورات کا، سبزی والے سے سبزی لیتے ہیں، گوشت کی دکان سے گوشت خریدا ہے، تو وہ معاملات ہے، اس میں صفائی ہوگی، 19-20 نہیں ہوگا، اس پورا 20 19-20 نہیں، مسئلے ہیں اس کے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فضائل کے ذریعے سے شوق پیدا ہو، اب اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے اپنے ضرورت کے مسائل سیکھیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے لیے کتاب لکھ کر دے دی، بہشت زیور، اور اس میں طہارت کے، عبادات کے، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے، ہر لائن کے مسائل جمع کی، جو عورتوں کے لیے ضروری چیزیں۔ وہ بہشت زیور صرف پڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ کہ پڑھی ہیں، وہ عورت پڑھا بھی رہی ہے بہشت زیور، انہوں نے پڑھی ہیں، وہ پڑھا رہی ہیں، وہ صرف پڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہ انہوں نے عمل کے لیے کی، کہ عورتوں کی، مسلمان خواتین کے عمل کے لیے جو بنیادی ضرورت کے مسائل ہیں وہ جمع کیے، کہ ہر خاتون اس کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس مطابق مجھے وضو کرنا ہے، اس میں جو مسئلے لکھے ہیں اس حساب سے نماز شروع کرنی ہے، اس حساب سے نماز بند کرنی ہے، اس میں جو مسئلے لکھے ہیں اس حساب سے روزہ رکھنا ہے، اس حساب سے روزہ چھوڑنا ہے، اس میں جو مسئلے لکھے ہیں اس حساب سے شوہر کے ساتھ برتنا ہے، اس حساب سے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس حساب سے معاملات کرنے، اسی حساب سے گھر میں پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ہے۔ مسئلے لکھے ہیں حضرت نے، کپڑا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، جوتا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، زمین اور فرش پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، تیل ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کرنا ہے، گھی ناپاک ہو گیا، کوئی گندی چیز اس میں گر گئی ہے تو اس کو کیسے پاک کرنا ہے، ساری چیزوں کے مسائل اس میں، ایسے معاشرتی لائن کے مسئلے۔ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے شوق پیدا کرنا، جو ہمارے بزرگوں نے ترغیب دی کہ ہر گھر میں فضائل کے حلقے لگائیں، ہر گھر میں فضائل کے حلقے لگیں، اور ان حلقوں میں فضائل پڑھ کر سن کر شوق پیدا کیا جائے، وہ کوئی وظیفے کے طور پر نہیں، وظیفے لوگ پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اس لیے جو کوئی بتا دے، بس نیا بتانا چاہیے، کوئی جو پرانا چل رہا ہے وہ نہیں۔ لوگوں کو ان چیزوں میں بھی وہی رغبت ہو جائے، کوئی نیا بتاؤ بس، حالانکہ پرانا مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت تکلیف ہوئی سحر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ فلق اور ناس نازل کی، خصوصی کوٹے میں اپنے نبی کے لیے، امام الانبیاء کے لیے فلق اور ناس نازل کی، جو صورتیں معوذتین جس کو کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مواقع پر مختلف بیماریوں میں، مختلف احوال میں اس کو پڑھنے کا بتایا کہ اس کو پڑھیں۔ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اور بتانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نازل کرنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل امین ہے، 1400 ساڑھے 1400 سال کا تجربہ ہے، مجرب عمل کہتے ہیں، مجرب، اس سے زیادہ مجرب اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ مجرب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سب سے زیادہ مجرب۔ تو ایسے یہ فضائل جو ہیں وہ شوق پیدا کرنے کے لیے، وظیفہ نہیں ہے کوئی، شوق پیدا ہو، اس سے رغبت بڑھے۔ اس کی علامت کیا ہے کہ 15 دن، مہینہ بھر گھر میں تعلیم ہوئی، اب اس کے بعد اس کے کیا اثرات ہم اپنی زندگی پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ میرے جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے اثرات محسوس کرتے ہیں، نئے لوگ جو آتے ہیں، نئے لوگ تو بڑے اثرات محسوس کرتے ہیں، لیکن کام کرتے 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 پھر جب ان اعمال کی، جن اعمال کے ذریعے سے نفع ہوا، اس کی عظمت جب گھٹتی ہے تو پھر اس کا نفع بھی گھٹ جاتا ہے، اور عظمت ختم ہو جاتی ہے تو نفع بھی ختم ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ تعلیم کو اہمیت دے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دودھ پیتے بچے کو بھی گود میں لے کر بیٹھ جاؤ، وہ بھی سنتا ہے، سمجھتا نہیں سمجھتا، کتنا سمجھتا ہے وہ تو
جانتے ہیں لوگ ابھی آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں ابھی چھوٹے بچے بھی بہت سمجھتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے تھے اس کو بھی لے کر بیٹھ جاوے، وہ بھی سنیں، دھیان سے پڑھا جاوے، حلقہ لگاوے، کوئی وقت طے کر کے گھر میں، اور ایک نیت کے ساتھ لگایا جائے کہ اس تعلیم کے ذریعے سے چاہ رہے ہیں کہ پورے دین پر چلنے کی ہمارے اندر استعداد پیدا ہو، ہمارے بچوں میں استعداد پیدا ہو۔ اس میں ہم حلقات و فضائل کا لگاویں اور صبح شام خواہشات کی باتیں کریں گھر میں، 15 منٹ فضائل کا حلقہ ہے دین پر چلنے کا، اور باقی 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو ہے خواہشات پر چلنے کی باتیں، ماں کی، بچوں کی ماں، شوہر کی بیوی کی صبح شام ڈیمانڈیں چل رہی ہے بچوں کے سامنے ہی کہ آپ ہم کو وہاں گھومنے نہیں لے گئے، اور آپ نے ہم کو وہ لا کر نہیں دیا، اور آپ نے ہم کو وہ نہیں کھلایا، تو سارا سن رہے ہو تو بچے سارے سن رہے ہو، تو یہ بچے کبھی خواہشات سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اس تعلیم نے ہمارے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے، اس کے مقاصد میں بتا دیں کہ دل اثر لینے والا بنے تعلیم سے، ایمانی اثر لے، عبادت کا اثر قبول کرے، حضور علیہ السلام کی سنت کا اثر قبول کرے، آپ کی سادگی کا اثر قبول کرے، اور اندر سے جو ہے اندر سے دنیا کی فکر نکل کر آخرت کی فکر بیدار ہو جائے، اور چاہتوں کی چاہت اندر سے نکل کر حکم پورا کرنے کی چاہت پوری ہونے لگے، اور قوم و سماج کے رسم و رواج کی محبت نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت دن بدن پیدا ہو، اور اسی میں ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو کہ اسی میں ہماری کامیابی۔ لوگ تو اپنا زندگی گزارنے کا لیول وہ اوپر لے جا رہے ہو، اور ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہو۔ کہ 3 سالن پک رہے تھے گھر میں، سب کو دھیرے دھیرے آمادہ کیا، 2 پر لائے، 2 پک رہے تھے، دھیرے دھیرے آمادہ کیا کہ 1 سالن پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور دھیرے دھیرے 1 سالن پر آ گئے، چاہے اچھا پکاوے جو مفید ہو جسم کے لیے، جس میں طاقت ہو، ایسی خوراک کھا، اس سے حرج نہیں، طاقتور خوراک کھائی جائے، بچوں کو بھی اچھا کھانا کھلایا جائے، لیکن ایک تو ہے جسم کی ضرورت، طاقت قوت حاصل کرنے کا ذریعہ جو غذا کھانا ہے وہ، اور ایک ہے چاہتیں۔ اگر غذائیت والی خوراک 500 روپے کی آتی ہے 1 سالن، اور چاہت والے 3 سالن 500 میں آتے ہیں، تو وہ 1 لے لینا چاہیے، اس سے ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس سے کیا پورا کر رہے ہیں؟ ضرورت، اور اس سے چاہت پوری ہو رہی ہے، اور اسی مرتبہ ایسا حساب جوڑتی ہے کہ اس سے تو یہ سستا تھا، اس سے تو وہ سستا تھا، ایسا، لیکن ضرورت تو کیا ہے، چاہت کیا ہے، ایسا حساب ہوتا ہے۔ مقصد جب سامنے ہوگا تو دین کی یہ صحیح سمجھ ملے گی، دین کی صحیح سمجھ لینا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ فضائل کے حلقوں میں پیدا ہوتی ہے سمجھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے آتی ہے، صحابہ کی زندگی سامنے آتی ہے، ازواج مطہرات کی زندگی سامنے آتی ہے، اور اللہ کے نیک بندیوں کی زندگی سامنے آتی ہے، تو اس سے سمجھ اور شعور بیدار ہوتا ہے، صحیح سمجھ جسے کہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء صحیح سمجھ مانگتے اللہ سے کہ اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ دے، قرآن کا فہم دے دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فہم عطا فرما دے، دین کی سمجھ عطا فرما۔ تعلیم کے حلقوں میں یہ سمجھ جو ہے بڑھتی ہے، دھیرے دھیرے تمیز پیدا ہوتی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو تیسرا نمبر ہے علم کا، یہ فضائل کا علم، فضائل سے شعور بیدار ہوگا، سمجھ بڑھے گی، عمل کی طاقت پیدا ہوگی۔ اب پھر عمل کی طاقت پیدا ہوئی اندر، اب عمل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے مسائل کی ضرورت پڑے گی عمل کے لیے، اب طریقہ معلوم کریں گے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے، معتبر علماء سے طریقہ معلوم کریں گے، اپنی مرضی کا کرنے کے لیے نہیں پوچھیں گے کہ ہم کو جو کرنا ہے وہ جائز ہے، وہ جائز ہو جائے اس کا کیا طریقہ ہے۔ شادی میں، منگنی میں، روزمرہ کی زندگی میں
کہ ہمیں جو کرنا ہے اس کو جو جائز کہتا ہے اس کے پاس سے پوچھ لے، بلکہ مسلک کے معتبر علماء سے مسائل پوچھ کر اپنے عمل کو اس کی روشنی میں لا کر صحیح کرے، اس لیے علم حاصل کرنا ہے، اور اپنے گھر میں بھی اس علم کی روشنی میں نظام چلانا، جہالت کے ساتھ نہیں۔ ابھی ہمارے گھروں کا نظام جہالت سے چل رہا ہے، قوم اور سماج کے رسم و رواج پر چل رہا ہے، اس لیے اس میں ظلم ہے۔ صحابہ یہی کہتے تھے لوگوں کو جا کر کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ رسم و رواج کی جو تنگیوں میں زندگی ہے اس کو نکال کر اسلام کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں۔ من ضیق الدنیا الی سعتها، یہ تنگیوں میں زندگی ہے، چاہے دیواریں چوڑی ہو رہے، کمرے بڑے ہو رہے، کمرے بڑے بن رہے ہیں، کمرے پہلے چھوٹے کمرے ہوتے تھے گھروں میں، اب کمرے جو ہیں بڑے بن رہے ہیں، اور ہر چیز کا الگ کمرہ بن رہا ہے۔ پہلے تو ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، کونے میں کچن ہوتا تھا، دو کرسیاں ادھر رکھی ہیں تو وہ لیونگ روم وہ تھا، ادھر جاؤ تو ڈائننگ جگہ ہے، کھانے کی جگہ تھی، ادھر جاؤ تو بیڈ روم ہے، وہ ایک ہی کمرے کی سمتیں ہوتی تھی، یہ سونے کا جگہ ہوتی تھی، ادھر کھانے کی جگہ ہوتی تھی، ادھر پکانے کی جگہ ہوتی تھی، اس سے آگے جائے تو وہاں غسل اور کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، سب کی ایک ہی جگہ، یہی ہوتا تھا۔ تو اب وسعتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اصل وسعت نہیں، ٹھیک ہے اللہ نے گنجائش دی ہے اور سہولت کے ساتھ گھر میں رہے تو کوئی حرج کی چیز نہیں ہے بقدر ضرورت، لیکن اس سے گھروں میں وسعت نہیں ہوتی، گھروں میں وسعت دین سے آئے گی، علم سے آئے گی، حقوق کے جاننے سے وسعت آتی، حقوق کے جاننے سے وسعت آتی کہ ساس کا کیا حق ہے، وہ اپنا حق سمجھے کہ میرا کتنا حق ہے ان کے پاس، ساس شوہر بیٹے، میرا جو بیٹا ہے اس کے ذمہ کیا ہے، بہو کے فرق کرے، اس میں بہو کو بیٹی نہ بنا دے، نہ بیٹی جتنا حق اس سے مانگے گی، وہ اس لیے بیٹی بنا رہی ہے، تو کیا ہم نے تو بیٹی بنا کے رکھا تھا لیکن وہ رہی نہیں، تو اس لیے بیٹی بنائی تھی، اور داماد کو بیٹا نہ بنا دے، بہت سے لوگ ہم نے تو اس کو بیٹا بنا کے رکھا 5 سال تک، لیکن اس نے ایسا کیا، جب اللہ نے اس کو داماد بنایا تو آپ کیوں بیٹا بنا رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو بہو بنایا ہے تو آپ کیوں بیٹی بنا رہے ہیں، وہ تو بہو ہے، لیکن بہو کا کیا حق ہے وہ اللہ سے پوچھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، سماج سے نہیں پوچھیں گے، لوگ سماج کو پوچھنے جاتے ہیں، جب جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ مشورہ ان سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو لڑائی کروائیں گے اور کیا کروائیں گے، یہ حق کی پہچان ہے، اگر حق کی پہچان نہ رہی تو وہ گھر چاہے کتنا چوڑا ہوتا جائے، اس کی دیواریں کتنی کھلتی جائے اور اس میں کتنا بڑا گارڈن بنا لے، لیکن اس گھر میں چین نہیں آ سکتا، اور اگر اس میں حق کی معرفت ہے تو ایک جھونپڑے میں جو ہے نا پوری فیملی گزار دے گی، لیکن وہ سکون سے جیے گی، یہ حق کی پہچان ہے، بہو جانتی ہے کہ مجھے اس گھر میں کیسے رہنا ہے، اور ساس جانتی ہے کہ اس بہو سے کتنا کام لینا ہے، کتنا اس کے ذمہ ضروری ہے اور کتنا اس کے ذمہ دیانتاً ہے، کتنا اس کے ذمہ اخلاقی فریضہ ہے، کتنا اس کے ذمہ استحساناً کرنا ہے، وہ جانتی ہے، تو وہ اس کے ہر قدم پر شکر گزار رہے گی، بیٹا اللہ تجھے جزائے خیر، تو ہمارے گھر میں آئی، ہمارے لیے راحت ہو گئی، وہ 4 میں سے 1 کام بھی کر لے گے تو شکر کرے گی کہ اللہ تجھے جزائے خیر، اور وہ یہ کہے گی بہو کیونکہ وہ دیانتاً کر رہی ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے گھر میں رہتی تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرتی، میں اپنے گھر میں رہتی تو اپنے بھائیوں کی خدمت نہ کرتی، میں اپنے گھر میں رہتی اپنی چھوٹی بہنوں کی خدمت نہ کرتی، تو میرا کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، میں تو وہاں بھی کرنے والی تھی، آپ کے گھر آئی ہوں تو یہاں کر رہی ہوں، آپ دعا کر دیں کہ اللہ میری خدمت قبول کر لیں، وہ یہ کہے گی، اور گھر سازگار ہو جائے گا، جنت بن جائے گا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو صحابہ اور صحابیات کے قصے سنا، تو انہوں نے کیسے اپنے گھر والوں اور امت کی خدمت کی، ازواج مطہرات نے اپنے گھر میں جھاڑو لگا دیا، فاقے کر لیے، حالانکہ حضور علیہ السلام ان کو 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے، آتا ہے روایتوں میں 1 سال کا متوسط درجے کا نفقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو دے دیتے تھے، باوجود اس کے ان کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، تو کیا وہ کپڑے خرید لاتی تھی؟ ان کے پاس تو کپڑے بھی پورے نہیں تھے،
تو کیا انہوں نے سونا زیور خریدے تھے؟ ان کا مال امت کی خدمت پر لگ جاتا تھا، مہمانوں کی خدمت میں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں پر وہ اتنا لگا دیتی تھی کہ گھر میں کھانے کا نہیں بچتا تھا۔ امی جان فرما رہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم پہلا چاند، نوچندی جس کو کہتے ہیں، پہلا ہلال دیکھتے تھے، پھر 1 مہینے کے بعد وہی چاند دوبارہ آتا ہے، پہلا چاند وہ دیکھتے تھے، پھر 2 مہینے کے بعد تیسرا چاند دیکھتے تھے۔ اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ ابن زبیر ان کی بہن کے بیٹے تھے، بھتیجے، ان کے بھانجے، انہوں نے پوچھ لیا کہ خالہ جان پھر تم کھاتے کیا تھے؟ ظاہر بات ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو کھاتے کیا تھے؟ امی جان فرمانے لگی الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے۔ تو یہ مال کہاں لگا رہی تھی؟ اپنی خوشی سے، اپنے شوق سے وہ امت پر لگا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دے دیتے تھے۔ یہ طریقہ ہے کہ حق ضائع نہ کیا جائے، لیکن ان کو ان کے حق میں سے جان مال لگانے کا، خدمت کرنے کا ایسے فضائل بتائے جائے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، اپنے حق سے زیادہ خدمت کرے۔ بیٹی کو یہ سکھا کر رخصت کرنا چاہیے کہ بیٹی کو تو یہ سکھا کر رخصت کیا، اور بہو گھر میں آئی ہے تو بہو کی خدمت کی نیت سے اس کو یہاں رکھا ہے کہ ہماری بہو ہے گھر میں، یہ بیٹی نہیں ہے۔ بیٹی کو تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کام نہ کرنے پر مار بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بہو ہے، اس کے ذمے تو اتنا ہے جتنا شریعت نے اس کو بتایا ہے۔ وہ اس کو اس طرح رکھیں گے، اور اس بہو کی ماں اس کو سمجھائے گی کہ بیٹا تو یہاں کرتی تھی تو وہاں بھی ذرا 2 کام کر لینا۔ یہ طریقہ سمجھایا ہے ہمارے دین۔ تو اس لیے تعلیم کے مقاصد میں سے ہے کہ اس طرح کی سازگار زندگی وجود میں ابتدا عبادت سے ہوگی، ابتدا شروعات نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے ہوگی، ورنہ اس تعلیم سے مقصود یہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں کہ پورا دین آوے گھر میں۔ اس لیے روزانہ ہر گھر میں تعلیم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ بہنوں کو توفیق دی کہ آپ نے چلہ لگایا، عشرہ لگایا، سے روزے لگائے، دین کی محنت سے اللہ نے قربت دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ مزید اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جس راستے پر چلا دیا اس میں آگے بڑھیں۔ دنیا داری میں زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ دنیا کی حرص نہ کریں زیادہ، اس کا انجام پریشانی ہے، ہمیشہ تکلیف ہے۔ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ عزت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی نظروں میں آنے کا راستہ ہے، کہ اللہ کی نظر میں جچنے کا راستہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا اور آپ کے گھرانے سے قریب ہونے کا راستہ ہے، دعوت کا راستہ ہے۔ اس لیے حکایت صحابہ ابتدا میں فضائل کی کتابوں میں پہلی کتاب حکایت صحابہ، اس میں صحابہ کے ساتھ صحابیات، ازواج مطہرات اور بنات طیبات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کی عبادت کے، ان کے ایثار ہمدردی کے، اور ان کی ریاضت و مجاہدوں کے، ان کے روزوں کے، ان کی تسبیح کے، تلاوت کے سارے واقعات اندر لکھے۔ ان واقعات کو ہم اس نیت سے پڑھیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے، اپنے بچوں کو اس نیت سے پڑھاویں کہ ان کو ایسا بنانا ہے۔ دنیا خواب دیکھ رہی ہے کہ ہم بچوں کو یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے۔ ہمارے خواب یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نمونہ بنائیں گے۔ صحابہ نے بھی دنیا چلائی، صحابہ نے بھی بڑے بڑے کارنامے کیے، تو وہ کارنامے کروانا غیر مقصود چیز نہیں ہے کہ ہمارے بچے بڑی تجارت کریں۔ عثمان ابن عفان نے بہت بڑی تجارت کی، عبد الرحمن ابن عوف نے بڑی تجارت کی ہے، ابوبکر صدیق نے بڑی تجارت کی ہے، بڑے سردار آدمی تھے وہ، خلافت سنبھالی حضور کے بعد۔ حضرت عمر نے نظام حکومت قائم کیا پوری دنیا میں، لیکن ان کے جیسا بنانا، صحابہ جیسا بنانا، اپنی بیٹیوں کو صحابیات جیسا بنانا۔ ان کے کارنامے پڑھے، صحابیات کے پڑھے نہیں، ان کے کیا کارنامے ہیں۔ حضرت عائشہ پر پوری کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ کے نام سے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہنے کا ان کو 8-9 سال کا موقع ملا، اور بالکل بچپنے سے لے کر جوانی تک کی عمر، 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کر آئی، 18 سال کی عمر میں حضور کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن حضرت عائشہ کے کارنامے دیکھیں، اتنے بڑے بڑے کارنامے۔ حضرت خدیجہ کے کارنامے دیکھیں، بڑی تجارت کرنے والی خاتون تھی، وہ بزنس وومن تھی، حضور کے کندھے سے کندھا ملایا انہوں نے، اس کو کہتے ہیں کندھا ملانا۔
کہ بھائی عورتیں بھی مردوں کے کندھے سے کندھا ملائے گی. تو کندھا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے، اپنے مردوں کی فکروں میں شریک ہو، اس کے غم کو ہلکا کرے کندھا ملا کر، اس کا بوجھ ہلکا کرے. حضرت خدیجہ پہلے دن سے حضور کی فکروں میں شریک ہو گئی، آپ کو دلاسا دیا، اور چونکہ اللہ نے مال دیا تھا ان کو تو اپنا پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا. آپ کے سازگار اور اچھے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ رہی، اور شیب ابی طالب میں 3 سال تک حضور کو قید کیا، تو 3 سال تک اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر حضور کے ساتھ رہی. کوئی شکایت نہیں کہ تمہارے خاطر مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، بلکہ حضور یہ فرماتے تھے کہ سب کا میں حق ادا کر چکا ہوں، خدیجہ کا حق اللہ ادا کرے گا. یہ ذمہ داری تھی زندگی کی عورت، یہ کہ وہ اپنے شوہر کا بوجھ ہلکا کر، یہ تھوڑا تھا کہ وہ فقیر شوہر کو مقروض بنا دیتی، اس کو دربدر کر دیتی وہ. لیکن چونکہ دنیا کا عرف وہ چل رہا ہے، پڑھایا وہ جا رہا ہے کہ بھئی تمہارا کوئی حق ہے، تمہارا بھی کچھ ہونا چاہیے، تم کو بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ الٹی سمت سجائی ہے. اس لیے اللہ کا اس پر شکر ادا کرے کہ خدا نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے، حضور علیہ السلام جیسے نبی دیے ہیں، اور حضرت خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما جیسی امائیں دیے ہیں، کہ جن کے طریقے پر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو ہم پروان چڑھا سکتے ہیں. جو ماں حضرت عائشہ جیسی تعلیم دے کر رخصت کرے گی کبھی دکھی نہیں ہوگی. وہ حضرت عائشہ کہہ رہے 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، وہ کبھی اپنے ماں کے گھر نہیں گئے کہ گھر میں چولہا نہیں چلا، اپنے ماں کے گھر نہیں گئے کہ میرے گھر میں تکلیف. وہ حضرت فاطمہ نمونہ ہے جنہوں نے اپنے گھر میں فاقے کیے. حضور علیہ السلام کا مشہور قصہ فضائل میں حضرت شیخ نے حکایت صحابہ میں لکھا ہے کہ وہ گئے وہاں ابو ایوب انصاری کے باغ پر، اور وہاں جب انہوں نے کچھ اکرام کیا تو ایک روٹی کے ٹکڑے پر تھوڑا سا گوشت ڈال کر حضور نے کہا جاؤ بیٹی کے گھر بھی پہنچا دو. 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا. وہ بیٹی اپنے باپ کے گھر نہیں آئی شکایت دے کر. یہ سبق سکھانا تھا اصل، اس تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے. یہ سبق سکھا دیا تو یہ سب سے بڑی تعلیم ہے ایک بیٹی کو. یہ بیٹی کبھی دکھی نہیں ہوگی بغیر تنخواہ کے، بغیر پیسوں کے، یہ ہمیشہ سکھی رہے گی. اس کی تعلیم کہ اس کو صبر کا سبق سکھا دیا ہے، اس کو زہد کا سبق سکھا دیا ہے، اس کو جوہد کا سبق سکھایا. عزت کی زندگی گزارنے کے لیے تو جوہد اور زہد ہے. لوگوں کے درمیان میں وہی باعزت ہو سکتا ہے جو لوگوں سے مستغنی ہو. اگر یہ لڑکی اپنے شوہر کے مال سے مستغنی ہے تو اس کے شوہر کی نظر میں اس سے زیادہ باعزت کوئی نہیں ہوگا کہ اس کے مال سے مستغنی ہے. اس کے مال کی طرف یہ نظر اٹھا کر نہیں دے گی تو یہ باعزت بن جائے گی اس کے گھر میں. اور اگر اس میں صفت استغنا پیدا نہیں ہوا ہے تو یہ اپنے شوہر کی نظر میں کبھی باعزت نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کی نظر اس کے مال پر ہے، اس کے اسباب پر اس کی نظر ہے ہر وقت. اس لیے کوشش کرے اس کی، یہ تعلیم کے لیے اس لیے کتاب ہاتھ میں پکڑوائی. اس کو معمولی نہ سمجھے، اپنے گھر میں بھی اہتمام سے پڑھے، اپنے بچیوں کو سناویں. یہی اصل چیز ہے دنیا میں بھی سکھی رہنے کا نسخہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا. اور حضور علیہ السلام والی مبارک زندگی کے مزے اگر آج کے دور میں لینے ہیں تو اس کا نسخہ یہی ہے کہ حضور والی مبارک زندگی کی نقل اتارنا شروع کر دے تو اس مبارک زندگی کی رحمتیں اور برکتیں آج بھی ملیں گی. اور قیامت میں اگر حضور کے ساتھ، آپ کے ازواج اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر ہو جاوے تو پھر اس کے لیے بھی وہی راستہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پر چلتے رہیں. خدا ان سے لے جا کر ملا دے گا، اور ہم اس کے داعی بن کے رہیں کہ دنیا میں یہ زندگی وجود میں آ کر دنیا کے تمام انسان، جتنے بھی انسان ہیں، ان سارے انسانوں کو یہ مبارک زندگی ملے. ان کی بھی بھلائی اسی میں. جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی بھلائی جو ہے اور ان کی پریشانی کا حل مال و دولت میں نہیں ہے. ان کی پریشانی کا حل سونے چاندی کے زیوروں میں نہیں ہے، اور ان کی پریشانی کا حل بڑے بڑے بنگلوں میں اور ذاتی مکانوں میں نہیں ہے. اگر یہ زندگی کرائے کے مکان میں آ گئی تو کرائے کے مکان میں لوگ سکھی ہو جائیں گے. کسی کا کرائے کا مکان ہے تو وہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. یہاں تو سبھی مسافر ہیں، کسی کا بھی اپنا نہیں ہے. اس کرایہ دار سے زیادہ لوگ مکان کا اور بجلی کا ٹیکس بھرتے ہیں جو اپنے ہیں ان کو. اس کا 2000 کرایہ، ان کا مہینے کا 4000 ہے. بجلی کا بل ہے اور مکان کا ٹیکس ہے اور وہ ہے، اس کا 2000 میں کام ہو جاتا ہے اور اس کو 4000 بھرنے کے. دستاویز اپنے نام پر ہے.
مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، مسئلے کا حل ایک نظام حیات ہے، ایک مبارک زندگی ہے۔ اس لیے کوشش اس کی ہے کہ آپ بہنیں جو ہیں کوشش کریں، جو تعلیم کے حلقے آپ کے ذمے ہیں ان میں پابندی کریں، جس کو اللہ کا انعام سمجھیں۔ اس کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ جس دن تعلیم ہے 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ ہم تو اس کے حل نہیں تھے، قابل نہیں تھے، تو نے توفیق دی ہے، اس کی صلاحیت بھی ہمیں پیدا کر دے۔ فضائل کی کتابوں کا اگر آپ کا مطالعہ ہے روزانہ تو پھر آپ کو تعلیم کے دن زیادہ فکر نہیں رہے گی، کیونکہ پڑھنے کی عادت ہے، مجمع کے سامنے جا کر پڑھنا ہے۔ اور بزرگوں نے یہی تعلیم دی کہ اجتماعی حلقوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی فضائل کا مطالعہ کریں۔ مردوں سے بھی یہی کہتے ہیں، مستورات بھی یہی کریں، روزانہ ایک تو اجتماعی تعلیم ہے گھر میں، اس کے علاوہ کتاب جو ہے اپنے سرہانے رکھیں، دوپہر میں، شام کو بستر پر گئے ہیں سونے سے پہلے 2-5 منٹ 10 منٹ یا اور کوئی وقت آپ کے پاس ایسا ہے فرصت کا، تو اس میں 2-5 منٹ 10 منٹ جو ہے حکایت صحابہ، کبھی فضائل نماز، کبھی فضائل ذکر، کبھی فضائل قرآن، کبھی فضائل صدقات، اس میں سے پڑھتے رہے۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان پڑھنا شروع کیا تو رمضان کی قدر پیدا ہو، قرآن کی تلاوت، اور اس میں کمی ہے تو فضائل قرآن پڑھیں، فضائل نماز پڑھیں، اس سے رغبت پیدا ہو، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے پڑھیں گے۔ ماؤں کے جو شوق ہوتے ہیں وہ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، ماؤں کے شوق بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، بچیوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے عصری علوم میں جو علوم منتقل ہوئے نا، عصری علوم میں ایک ماں ٹیچر تھی پڑھنے پڑھانے، اور اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا بٹھایا، انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ کتاب لے کر بیٹھتی ہے، بکس پڑھتی ہے، روزانہ اسکول جاتی آتی ہے، تو ان کے بچوں نے دیکھا ان کو اور پڑھایا ان کو، بچوں نے وہ ذوق اخذ کیا ان سے۔ اگر یہ پڑھنے کا، دینی کتابوں کے پڑھنے کا، فضائل کی کتابوں کا مطالعے کا اگر ذوق رہا، بچوں میں یہ چیز منتقل ہوگی، اور یہ بہت ہی اچھا راستہ ہے کہ بچے فضائل پڑھتے ہو جائے، اپنے آپ کو ان کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے، اپنے آپ کو خود ہی پڑھیں گے، خود لیں گے وہ۔ یہ جتنی بچوں کے اندر خواہشات اور بدماشی پیدا ہوتی ہے وہ پڑھ کر سن کر ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی مجلسوں میں بدماشی کے قصے سنتے ہیں کہ وہ گھر سے 100 روپے اٹھا لایا ہے، کسی نے گھر سے امی کے بٹوے میں سے نکالے ہیں، کسی نے اپنے ابا کے جیب میں سے نکالے ہیں، وہ آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کی، پھر اب وہ اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ میرے گھر میں بھی فلاں جگہ بٹوا ہوتا ہے، تو وہ سنتے ہیں وہ، یا اخباروں میں اور دیگر ذرائع جو پڑھنے کے اس میں پڑھتے ایسے قصے، اس سے وہ لیتے۔ اس لیے کوشش کریں، فضائل خود پڑھیں، تعلیم میں بھی پابندی سے پہنچے، جس دن تعلیم 2-5 منٹ پہلے پہنچ جاؤ، تاکہ آنے والا مجمع آپ کا انتظار نہ کرے، آپ مجمع کا انتظار، 2 منٹ 5 منٹ 2 بجے کا وقت ہے، آپ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے، ایک اہتمام ہوگا، اس کا اثر پڑے گا مجمع پر۔ 2 بجے سے مسجد کے مشورے سے پرچہ آیا، تعلیم جن کے ذمے وہ تعلیم کریں، جس کے ذمے مذاکرہ ہیں وہ مذاکرہ کریں۔ 6 صفات کا مذاکرہ، وہ 6 صفات کی باتیں ہیں، کوئی تقریر نہیں ہے وہ۔ بہت ساری خواتین ابھی تک 2 سال 5 سال 10 سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم کو مذاکرہ نہیں آتا ہے۔ وہ تو کرنے سے آتا ہے، بات کرنا تو سب کو ہی آتا ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو آتا ہے، باتیں کرنی ہے اس میں۔ بھائی کپڑے کی، جوتے کی، لوہے کی، لکڑے کی، دال چاول آٹے کی باتیں کرتے ہیں، یا ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی باتیں کرنی، اور وہی فضائل میں جو پڑھا سنا ہے وہ بولنا ہے، تو مذاکرہ کریں، اپنے اندر لانے کی نیت سے آنے والے مجمع کو ہاتھوں ہاتھ لیں، محبت سے ملے ان کو، کتاب کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، حدیث کو 2-3 مرتبہ پڑھیں، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں۔ صفات کا مذاکرہ بھی آخر میں ہے، تو 6 صفات کے دائرے میں رہ کر مذاکرہ کریں، فضائل کی باتیں سناؤ، کان تشریح نہ کریں، کسی کو ٹوکیں نہیں۔ آنے والا مجمع ہے، کوئی بہن آدھا دوپٹہ پہن کر آئیے، کوئی پورا پہن کر، تو ٹوکیں نہیں ان کو مجمع میں، عمومی ترغیب میں بات کریں، نماز کی، اعمال کی، گھر میں رہنے کی، اعمال کی پابندی کرنے کی، گھر میں تعلیم کی، بچوں کی تربیت کی، گھر کے مردوں کو راہ خدا میں بھیجنے کی، ساری باتیں کریں، لیکن کسی کو سیدھے سیدھے ٹوکیں نہیں۔ اسی طرح جو بہن پڑھ رہی ہو اس کو بھی ٹوکیں نہیں، اگر ایسی غلطی ہو رہی کہ وہ ٹھہر گئی تو اس کو بتا دے کہ آگے چل پڑے، باقی ایسی غلطی کے ساتھ وہ چل رہی ہے کہ ہم سمجھ گئے تو چلنے دے، اس کو چلنے۔
اس میں ٹوکے نہیں، ورنہ اس سے حوصلہ پست ہو جاتا. تو اس لیے اس کی کوشش کریں، پابندی کریں، اور محلے کی اس تعلیم میں مجمع بڑھے اس کی کوشش کریں آپ. اس کے لیے ایک تو ہفتہ واری تعلیم میں شریک ہو گئے، وہاں ترغیب دی، لیکن ہفتے پر گھر میں رہتے ہوئے عورتیں اپنی ضرورت سے اپنے کاموں سے ایک دوسروں کو ملتی رہتی. خوشی غمی میں ملاقات ہوئی، کسی کی بیماری سیماری تھی، کوئی بات تھی، تو ایک دوسروں کے گھر جاتے ہیں. گشت کریں آپ، لیکن ملتے جلتے ایک دوسروں کو، اپنا کام تھا پورا ہو گیا، اب تھوڑی دین کی بات کریں، ان کو تعلیم کی دعوت دیں. اس طرح انشاءاللہ ہر حلقے میں مستورات بھی محنت کرے گی اپنے حساب سے اپنے گھروں میں رہ کر. مرد حضرات مسجد سے محنت کریں گے تو مجمع بڑھے گا، زیادہ سے زیادہ بہنیں تعلیم میں آئے گی. ابھی جیسے شروع میں میں نے آئین حضرات سے معلوم کر رہا تھا، تو آپ کے یہاں تقریباً 100 سے زیادہ بہنیں ہیں عاشرے اور چلہ لگائے ہوئے. 134 وہ ضلع کی ہے. اچھا، یہاں کتنی ہیں؟ یہاں 15 ضلع والی اور 34 15 اور 34 49. اور 3 دن والی جن کے مجاہدہ 3 دن لگے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 تو مرتبہ، 100 سے اوپر. وہ 100 سے زیادہ ہیں. ان کو بھی آپ ان حلقوں میں استعمال کر سکتے. ایک بہن چلے والی ہیں اور 2-3 بہنیں ایسی ہیں جن کے متعدد سے روزے لگے، ایک حلقہ ایک مسجد میں ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں. آپ حضرات مرد حضرات انشاءاللہ اس کا مشورہ کریں گے. ہر مسجد کے اطراف میں کم از کم ایک حلقہ شروعات ہے، ایک حلقے سے شروعات. پھر دھیرے دھیرے استعداد بنتی جائے گی، اور کچھ بہنیں وقت لگائے گی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 3 دن لگائے، عشرہ لگایا، تو ان کے اندر سمجھ پیدا ہوگی کام کی، کتاب پڑھنے کا، مذاکرہ کرنے کا تھوڑا طریقہ سلیقہ سیکھے گی. اب وہ استعداد بنی ہے تو اب 2 حلقے کر دے ایک مسجد میں. یہاں تک پہنچنا ہے کہ ہر 40-50 گھروں پر ایک حلقہ ہو جائے. یعنی مسجد میں اگر 200 گھر ہیں تو 4 حلقے ہو گئے، 300 گھر ہیں تو 6 حلقے ہو گئے ایک مسجد میں. تو اس طریقے سے آپ بہنوں سے گزارش ہے کہ پھر مسجد کے مشورے سے اگر آپ کے ذمہ کوئی کام آوے تو اس کو آپ خوشی سے قبول کریں، اس میں معذرت نہ کریں. ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ہمت کر کے شروع کریں. شیطان ہمت نہیں کرنے دیتے. اس لیے مقامی کام کے اعتبار سے ایک گزارش تو گھروں کی تعلیم کی تھی کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، اس کی فکر کریں. دوسرا، ہفتہ واری تعلیم کے حلقے بڑھے، اس کی فکر کریں. وہ مرد حضرات انشاءاللہ مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، اس حساب اس مطابق اس کو کریں. اور تیسری گزارش یہ تھی کہ آپ بہنوں نے ماشاءاللہ پہلے وقت لگایا ہے، سہروزے لگائے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو عشرے کی نیت کریں. جن کا عشرہ لگائے ہیں وہ 40 دن کی نیت کریں کہ گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں. ایسے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ جن کو ماں کے بغیر ان کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، یا ایسی جوان بچیاں ہیں کہ جن کی تربیت کا مسئلہ ہو جائے گا والدین کے بغیر. تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے لمبا سفر نہ کریں. باقی جن کو اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہیں، معقول نظام ہے ان کا، وہ تو عشرے کے بعد اپنے چلے کی ترتیب بناؤ. اس وقت 2-5 منٹ کا آپ کو موقع دے دیتے ہیں، تھوڑے آپس میں تشکیل کر لیں. 40 دن بھی مستورات کے ساتھ، اور عشرہ بھی اور سہ روزہ بھی. اور اسی طرح بھی اجتماع بھی چل رہا ہے، مردوں کی جماعتیں بھی بن رہی ہیں سب جگہ سے 4 مہینے کی چلے. تو اپنے مردوں کے بھی نام ایک صفحے کے ایک طرف عورتوں کی تشکیل کر لیں، اوپر لکھ دیں کہ مستورات میں چلہ، مستورات میں عشرہ، مستورات میں 3 دن، اس کے نیچے نام لکھیں. اور دوسرا پرچہ بناویں جس میں لکھیں یہ مردوں کے نام ہیں 4 مہینے کے اور چلے کے. اس طرح سے تھوڑی دیر 5 منٹ تشکیل کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں.